بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور میں نے آج وعدہ کیا تھا آپ سب سے لائیو شو کروں گا اور بہت سے اہم اور پیشن گوئیاں بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔ اور میں نے یہ بات باقاعدگی سے آپ لوگوں سے یہ بتایا تھا حمزہ اقبال بھائی، تو آج میں باقاعدہ شو کرنے کا ارادہ ہے اور بہت اہم کچھ پیشن گوئیاں بھی آج میں نے کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام دوستوں کا جو مجھ سے اس انداز سے مستقل میرے پیج کو آپ لوگ جس انداز سے لائک کر رہے ہو، اس 10 سے 15 دن میں تقریباً 26,000 تقریباً 26,000 لوگوں نے میرے پیج کو اور لائک کیا ہے، اور اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں جب میں یہ شو کرتا ہوں اور لائیو فیس بک، اس کے بعد آپ لوگ خود جا کے دیکھیے گا، تقریباً 10,000 کے قریب لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں، اور جب 24 گھنٹے 3-4 دن گزرتے ہیں تو یہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس شو کو دیکھتے ہیں۔ اور کل میں کمنٹس دیکھ رہا تھا ایک شو کا، جس کے اندر جو ہے وہ 2200 اور کمنٹس آئے ہوئے تھے، تو آپ اس سے صرف سب نے اس شو میں اور تعریف 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 کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، اور میں پھر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آپ سب اس انداز سے اور میرے شو کو پسند کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بھی پیشن گوئی کرتے ہیں اور آپ سب کے دل میں اترتی ہے، اور آج بھی میری دلی خواہش ہے کہ میں نے آج کچھ خصوصاً تحریک انصاف کے حوالے سے، اسٹاک ایکسچینج، پاکستانی کرنسی، ڈالر کے حوالے سے، اور بالخصوص عمران خان کے حوالے سے، تو میں پچھلے 2-3 دن سے کچھ ٹی وی شو بھی دیکھ رہا ہوں، تو جس میں میرے فیلڈ کے جو اسکلوجر ہے، انہوں نے باس نے تو خان صاحب کی حکومت جانے کی بھی پیشن گوئی کی ہے، تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا نہیں، آج آپ سب نے اتنے میسیجز مستقل کہ آپ کب آ رہے ہیں اور کب آپ حکومت کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور تاکہ پھر ہم آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور آپ کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے اور آپ جو بھی کہتے ہیں الحمدللہ صحیح ہوتی ہے، تو میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج یہ فیصلہ کیا، تاکہ جو آپ لوگوں کی تشنگی ہے، میرے اوپر جو بھروسہ ہے، جو میرے اوپر آپ لوگوں کا جو امید ہے، اور اس کو بھی بتاؤں، اور ساتھ ساتھ میں نے ایک اہم اعلان بھی کرنا، اب میرا جو لاہور اور اسلام آباد کا باقاعدہ دورہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں نے آج کافی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، تو ابھی میں تھوڑی دیر میں کروں گا پیشن گوئی، جو زبردست طریقے سے جو میں کرنے والا، اور کچھ 2 لائن پائیں گے تو میں باقاعدہ پیشن گوئی کروں گا کہ تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت، اور میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، سپریم کورٹ کے کیا فیصلے آنے والے ہیں، اس حوالے سے میں باقاعدگی سے ایک زبردست طریقے سے پیشن گوئی کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ آج مجھے پی ٹی وی ہوم سے بھی آپ سب کی دعاؤں سے کال آئی تھی، ایک مستقل شو مجھے ادھر بھی مل رہا ہے، اور پی ٹی وی نیوز پہ تو آلریڈی آپ سب کو معلوم ہے شو آ رہا ہے، اور ابھی تو خیر میں لاہور رہوں گا، اور اس منڈے کو میں لاہور جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر 3-4-5 دن میں لاہور میں ان لوگوں سے جن کے میں نے ذائچے بنانے ہیں وہ ملاقات ہیں، جی میں نمبر شیئر کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں سے پھر میں اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر آگے ارادہ ہے گلگت بلتستان، تو اس دفعہ گلگت بلتستان میں بھی جا کر 10-15 دن وہاں بھی گزارنے کا ارادہ ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب میں، کیونکہ جب میں زیادہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوں تو پھر میں آپ سب لوگوں کی کال بھی لے لیتا ہوں۔ چلے یہ ملک صاحب کا کال لے لیتے، یہ ہم سے کیا سوال، اور آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب سلام، آپ کا دکھا ہوا ٹائم کا بعد سے بھی 70 دن گزر گیا، آپ ڈھانچہ بنانا پلیز۔ آپ پتہ نہیں میں نے کس کو کیا دیا تھا، آپ واٹس ایپ پہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ سنائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بیٹا کیسے ہیں آپ کا؟
بیٹا بھی ٹھیک ہے مسلم، آپ وہ کی ویٹ تھوڑے کر رہے ہیں۔ بس میرے منڈے سے دورہ شروع ہو گیا، لاہور سے سٹارٹ ہے، اور پھر انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ جی میں جی اپنے ٹھیک ان ہیں سب تمام ٹھیک۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کو نمبر شیئر کر رہا ہوں جو میرے واٹس ایپ کے 2 نمبر چل رہے ہیں۔ کوشش کریے گا جو پاکستان میں، تو آپ لوگ پاکستان والا پاکستان ہیں کی واٹس ایپ سے ہی بات کریں، اور تاکہ اچھا آپ حکم کریں بس آپ۔ آپ سے پوچھنا تھا، آپ کا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے میرے پاس ہے نا پرسنل، وہ والا چل رہا ہے یا یو کے والا چل رہا ہے، کون سا؟ نہیں، وہ جو آپ کے پاس ہے وہ چل کیونکہ رہے ہیں نا، اس پہ تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو پرسنل نمبر سے، آپ کو تو کیونکہ باقاعدہ اس میں جواب نے تو مل کچھ رہا ہے میسج نا۔ کیے، نہیں واٹس ایپ پہ نہیں مل رہا تھا نا، تو میں واٹس ایپ کے بات کر رہا کہ تھا، میں نے ابھی موبائل پہ تو وہ مجھے مل والی رہا ہے۔ جس میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور میری تصویر لگی ہے، وہ والے دیکھ لیجئے گا، وہ والے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پرسنل جو ابھی میں نے چلیں شیئر ٹھیک ہے، کیے میں بھی چل رہے ہیں نا۔ جی ہمارے یہ آغا جی وہ اظہر چل علی رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آغا بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 110 کا شب کو بتا دوں، یہ 110 جو ہے وہ یا علی مدد کا عدد ہے، تو یہ آغا اظہر جو ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور اللہ خوش رکھے۔ آغا بھائی آپ کی فش کا انتظار، آپ کب کھلا رہے ہیں مجھے؟ آپ کی فش کا بہت ہی مجھے انتظار ہے۔ جیسے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بنتا ہے، اسی طرح آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے جتنے جو مومن ہوتے ہیں، جو مولا امیر المومنین کے عاشق یا اہل بیت کے جو در کے عاشق ہوتے ہیں، وہ یا 110 ضرور لکھتے ہیں۔ یعنی 110 کا مطلب ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ اگر کسی گاڑی میں دیکھیں گے یا کسی میں، اکثر جو 110 کے جو نمبر ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی، یار آپ کہاں چلے گئے، تو وہ کوئی مومن ہی ہوگا، اور اس طرح جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا کیا۔ تو خیر میں ابھی ایک اور 2 کال لے لوں، پھر دیکھتا ہوں یہ کہاں چلا گیا یار، دیکھتے ہی ہمارے دوست کو لے لیتے ہیں، اب 1-2 کال لے لوں، پھر اس کے بعد اہم پیشن گوئیاں کرنے والا ہوں، خصوصاً انڈیا کے حوالے سے بھی آج میں نے بہت سی باتیں کرنے والا ہوں۔ اور جی آغا بھائی ٹھیک ہو گیا، اللہ خوش رکھے آپ لوگ۔ اور ہاں دوست، آپ کی کال نہیں ملی، میں نے آپ کی کال لے لیا تھا، اور چلے جی ہم ایک اور کال ہے وہ لیتے ہیں، ہو سکتے ان کی کال مل جائے، اور دیکھتے ہیں۔ سلام آغا صاحب، شبیر دبئی سے، جی شبیر بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ میں نے آپ کو بینک اکاؤنٹ تو دیا تھا، شاید آپ نے جی جزاک اللہ آغا بھائی۔ 110 بھائی ڈائریکٹ لکھے یار، یا علی مدد مومن لوگ کے کیوں 110 لکھ رہے ہو یار، سب کو پتہ چلے۔ کیا میں ہی نا آپ سے، جی آپ حکم کریں آغا جی، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کال کریں نا آغا جی، آپ کو میں فیس بک پہ کال کریں۔ جی میں نے آپ کے کال لیا، آپ کا کال نہیں مل رہا ہے، یہ کاشف صاحب کو لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی آج میں نے وہ زبردست پیشن گوئی کرنے والا ہوں، ضرور آپ لوگ وہ کریے گا۔ یہ بھی نہیں مل رہا، شاید میری وائی فائی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نوجوانوں آپ لوگوں کے پاس؟ میری آواز صحیح ہے نا؟ مجھے لگتا ہے صحیح ہونی چاہیے، ملتی ہے نہیں ملتی۔ تو جی نوجوانوں، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی تو جی اللہ خوش رکھے، بس میں چاہتا ہوں یہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، آپ نے اس طرح کا آپ نے دعائیں دی ہیں، اور جی میں نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کو، میرا نمبر بالکل مل جائے گا، اور یہ لیجئے گا میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا، میں ان تمام دوستوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ذائچے بنانے کے ایک ہدیہ لیتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 2000 لیتے ہیں، عرب کنٹری میں ہیں تو 12,000 لیتے ہیں، اور اگر آپ یو کے میں ہیں تو 60 پاؤنڈ لیتے ہیں، یورپ میں ہے تو 100 یورو لیتے ہیں، اگر امریکہ کینیڈا میں ہے تو 100 ڈالر لیتے ہیں، مکمل جرنل ذائچہ بنانے کا۔ تو ظاہر بات ہے ذائچہ بنانے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں کہ ایک ذائچہ تیار کرنے میں، جن دوستوں کو پتہ ہے کہ جن کا ہم ذائچہ بناتے ہیں اور ان کو خود اندازہ ہے۔ اور چلے میں کال لے لیتا ہوں، میں کال لے رہا ہوں، شاید کال میں کوئی مسئلہ ہو رہی ہوگی اس لیے شاید نہیں مل رہی ہے، تو میں کال تو لے رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے وائی فائی میں یا کوئی پرابلم ہے، یا میرے وائی فائی میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کال نہیں مل رہی ہے۔ اچھا جی
اب دیکھیے گا، ابھی میرے خیال سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی کال میں آغا صاحب ٹھیک ہو گیا، کہاں ہیں آپ؟ جی میں پریڈکشن فیک، اچھا جی پریڈکشن ابھی میں کرنے والا ہوں، اور آپ دیکھیں گے میری پریڈکشن ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ بہت یہ تو آپ لوگ کال جو ہے نا فیس بک، السلام علیکم یا علی مدد، وعلیکم السلام پیر مولا علیہ السلام مدد، جی نائس۔ جی میں کال نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کال آپ ہی کریں گے، وہاں سے فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں ایک بہت آسان طریقے سے کال ہوتی ہے، اگر آپ کال کرنا چاہیں گے تو بہت آسان طریقے سے۔ آغا جی ذائچہ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ ملک صاحب ذائچہ کا دورانیہ تو ایک تو ہم بناتے ہیں پوری زندگی کا جرنل بناتے ہیں، مثلا آپ کی 80-90 سال جو آپ کے ذائچے کے حساب سے نکلتا ہے، اسی حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے سیاروں کی موومنٹ جو ہے، اسی حساب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا سیارہ کہاں کھڑا ہے اور کس موومنٹ میں جا رہا۔ تو بس بہت ابھی بس تھوڑے دیر میں میں بہت زبردست پیشن گوئیاں کرنے والا ہوں، اور آپ لوگ سب آغا صاحب فیصل رضا عابدی کے بارے میں بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، فیصل رضا عابدی کے بارے میں بھی آج بات کریں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ آغا صاحب جی جناب آپ حکم کریں، اسد بھائی آپ بتائیں گا۔ اکبر بھائی جی سلام آغا صاحب، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آغا صاحب کب ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا۔ سلام جناب، سلامت باشد، بہت بہت شکریہ موسوی بھائی، اللہ خوش رکھیں۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے۔ بہت زبردست پیشن گوئی آج میری آپ لوگوں کے تک آنے والی ہے، اور یہ حاجت میر صاحب سے بات کرتا ہوں، غالباً یہ ہمارے گل، اور میں نے اس کا کال لے لیا، اگر مل گئے تو پھر بات کرتے ہیں۔ نوجوان السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میرے خیال سے میر صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے، شاید آواز آ رہی ہے میر صاحب؟ السلام علیکم آغا۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آغا کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مس یو آغا، اور اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بہت بتائیں یاد آپ کر کیسے؟ بہت یاد آپ کرتا ہوں خیریت آپ سے کو ہیں؟ بہت۔ ہاں بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے آغا، بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، مس کرتا ہوں آپ کو۔ کیسے ہیں؟ اچھا ابھی کہاں ہیں آپ؟ ابھی لو اس یو وقت آغا، کہاں؟ ادھر بیریا میں میرا گھر ہے، آپ جب اسلام آباد آئے گا تو میرے گھر پہ ضرور رکیے گا ایک دن۔ بیریا ٹاؤن بس اسلام آباد میں ہوں، میں تو بیریا منڈے کو ٹاؤن میں لاہور، گھر بنایا نا، ادھر بس بیریا ٹھیک ہے، ٹاؤن مجھے میں رہتا معلوم ہوں، ہے، مجھے اسلام معلوم آباد۔ ہے، مجھے معلوم ہے، میں صرف سوچ رہا تھا گلگت میں یا کہیں بیریا اور، وہ تو بیریا مجھے پتا آپ کے گھر کا۔ تو میں انشاءاللہ بھی آؤں گا تو آپ کی طرف آؤں گا نا، بس یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ تو منڈے کو لاہور ہے، 3-4 دن وہاں ہو سکتے، نہیں نہیں، 4-5 دن بھی وہاں ادھر ایک چھوٹا سا، میں آپ کی طرف آؤں گا اس دفعہ۔ آپ کی طرف کھانا ڈن ہو گیا، جی جی، اور باقی سب خیریت ہے؟ تو آپ سے میں نے بہت بہت دل کر رہا ہے، بہت ٹائم ہو گیا آپ سے ملنا ہے۔ ہاں نہیں صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے۔ اچھا آپ میری مجھے، طرف آپ رکیے گا، اور میرے گھر والوں، اللہ کا احسان ہے، بس آپ کی اچھا دعائیں ہیں، سنیں آپ اللہ کا۔ اپنے جو نمبر ہے نا بہت مجھے شکریہ۔ میسج کرو، میں آپ کو اپنے پرسنل نمبر سے آپ کو میسج کروں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنے نمبر میں آپ کو کرتا ہوں، ذرا میرے پرسنل میسج میں اوکے جا سر، کر نا ابھی یہ میں اپنے کر رہا نمبر ہوں، پہ، دیکھو یہ ابھی میں کر رہا ہوں۔ اچھا ابھی اسی میں کریں گے تو سب کے پاس جائے گا پرسنل ہاں ہاں میسج میں ابھی نہیں ہے اس ہاں، میرے، میرا ایزی نمبر ہے آغا۔ اچھا، اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے میں آپ کو کرتا، آپ میرے میسج میں جا کے ٹھیک ہے میسج آغا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں بہت مس کر رہا تھا، میں تو اتنا آپ کو ڈھونڈتا رہا، میں نے، اوکے 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 آغا، میں آپ کو پرسنل میسج پہ میں دے دوں گا، بس میں اور انشاءاللہ اپنا ملتا خیال ہوں، میں آپ کی رکھیے گا، طرف میں ضرور آ رہا آئے ہوں، گا میرے پاس۔ بالکل ڈن ہو گیا آپ کی طرف، میں 100% اوکے آؤں گا، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اگر صاحب پہلی بار آپ سے محفوظ ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ پلیز آپ لوگ میرے پیج کو جس طرح آپ اس سے اندازہ کرے گا، 26,000 لوگ، یعنی ابھی آپ لوگ دیکھیں 2,29,000 کراس کر گیا میرے پیج کو۔ تو یہ سب آپ سب کی وہ محبت ہے،
اور وہ میری علم کا قدر ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ ایمانداری سے اس کو کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی مدد ملتی ہے. میں ان تمام دوستوں کو جو بہت ہی کٹر گیر مذہبی لوگ ہیں نا، جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان سے اتنی گزارش کروں گا. دیکھیں دوستو، کوئی بھی بندہ علم کل نہیں ہے. علم ہے، علم جانتا ہے. مکمل علم خدا نے یا تو پیغمبروں کو دیا ہے یا تو اماموں کو دیا ہے. باقی رہ گئے کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں علم کے کچھ چھوٹی سی ایک علمی لحاظ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم رکھا ہے اور مختلف علوم کے ذریعے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اگر ہاں حرام تب ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے ہٹ کر باتیں کریں گے تو پھر وہ گناہ میں آ جاتا ہے. اگر آپ علم میں رہتے ہیں، جس طرح محکمہ موسمیات والے اس علم کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور اگر اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ اس علم محکمہ موسمیات کی طرح لے لے تو یہ ایک علم. ہم جب خان صاحب کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے 2007 سے. السلام علیکم. السلام علیکم آغا صاحب. جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی شکر. آغا صاحب آپ سنیں کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آغا صاحب حکم. اچھا آغا صاحب، آپ سے ایک آپ بزی تھے. جی بولیے. آپ کے میں نے کچھ میسیجز کیے تھے، آپ شاید بزی تھی، اس وجہ سے آپ ریپلائی نہیں کر سکے ہوں گے. ابھی میں آ رہا ہوں نا لاہور پنڈی کے دورے میں، ملاقات ہوگی نا آپ سے. 3 مہینے سے ہاں میں تو پچھلے 3 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں. بھائی اچھا، نمبر کا آخر میں کون سا؟ ایک کام کرو، میں اپنے پرسنل نمبر دیتا ہوں آپ کو. تھوڑی دیر میں آپ کو، میں سمجھ گیا آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا آغا جی ٹھیک. اچھا آغا صاحب، مجھے آپ سے صرف ایک ہی پوچھنا تھا، اس کے بارے میں اگر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. یہ پچھلے 2 مہینوں سے جو جی خان صاحب جو پچھلے 2-3 مہینوں سے محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اس میں ان کی صحت کو میں یہ دیکھ رہا ہوں، صحت ہے وہ بہت فٹ نہیں لگ رہے. مطلب کہ پریشانی بوجھ کی وجہ سے. اور کیا ان کی صحت اگلے آنے والے دنوں میں ٹھیک رہے گی، یا ان میں کچھ اللہ نہ کرے کوئی بیماری تو نہیں ہو سکتی ان کو؟ دوسری بات کہ خان صاحب کے بہت سے لوگ جو چاہنے والے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. بہت مہربانی آغا صاحب، بہت مہربانی. میں جواب دے دوں. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ دوں گا اس کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور انشاءاللہ اس کے جواب آپ. تو جی نہیں، میں دیکھیں خان صاحب کے بارے میں بہت بڑی آج پیشن گوئی کرنے والا ہوں. تو تمام دوستوں کے اردو میں میسج لکھیں. ٹھیک ہو گیا جی آغا صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے یار، وہ جو اردو میں لکھیں گے نا تو ان کے جواب دینے میں مجھے ایزی ہوگا. اگر آپ لوگوں کو آج کے دور میں تو آپ کو پتہ سسٹم آئے ہیں، اردو میں لکھیے گا تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو جواب دینے میں مجھے آسانی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے میں بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں. دیکھتے ہیں، یہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہے، اس کو میں لے رہا ہوں، اور آپ لوگ سب بھی جانتے ہیں اکثر فیس بک میں میرے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کال مل گئی تو بہت آئے گا مجھے بھی. جی السلام علیکم. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ پیر مولا الحمدللہ. اچھا میرے ٹکٹ ہو گیا اور منڈے کا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. تو منڈے کے ٹکٹ ہو گیا تو بس انشاءاللہ منڈے کو ہم آپ کے شہر آئیں گے لاہور، اور پھر اس کے بعد میں ایک دن ٹھہروں گا، اگلے دن پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو گیا آغا صاحب. تو یا پھر 2 دن بعد، کیونکہ میں پورے ایک ہفتے لاہور میں ہوں، تو اس حساب سے پھر جو بھی ہوگا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. کہاں ٹھہریں گے آپ؟ یا تو پھر خیر فون پہ تو نہیں بتائیں گے، کچھ وجوہات کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی میں گاڑی بھیج دوں پھر آپ کو لینے کے لیے. ہاں میں بتاؤں گا، لاہور پہنچ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے میں یا کوئی دوست کو بولوں گا چھوڑ دے گا، مسئلہ نہیں. وہاں کافی دوست ہے، کوئی نہ کوئی لے کے آ جاؤں گا، اس کو مجھے چھوڑ دے گا. اگر کتنا 1 گھنٹہ لگے گا؟ جی 1 گھنٹہ لگے گا. 1 گھنٹہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ اپنے اس اسکول کے بارے میں بتائیں. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ
اپنے جو کالج ہے جو آپ لوگوں کے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، جو لوگ سن رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت آپ کے بارے میں، جی اور بہت سے لوگوں جی ہمارا چاند باغ اسکول ہے ایشیا کا سب سے بڑا بورڈنگ اسکول ہے، اور یہاں اے لیول او لیول اور میٹرک ایف ایس سی بھی اسٹارٹ کیا ہم نے۔ اچھا ماشاء اللہ، اس کے بعد اندازاً کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس میں؟ 500۔ ماشاء اللہ، تو اس کے اندر رہائش بھی وہیں پر ہے سب کی؟ جی سب رہائش بورڈنگ اندر ہی ہے، صرف بوائز ہے، اور اس میں کھانا پینا، رہائش، سپورٹس ایکٹیویٹیز، بلکہ پاکستان میں تو چاند باغ اسکول کی جو سپورٹس ہے وہ کوئی کیڈٹ کالج جو ہے نا ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کو مزید یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے آپ لوگ؟ یہ آگے پلان ہے ہمارا یونیورسٹی کا۔ اچھا یونیورسٹی بنانے کے ہیں، تو رہائش بھی ہے؟ کیوں بہت سے میرے جی وہ رہائش ایک دو دوستوں کو میں نے یو کے میں بتایا، تو ان کے بچے وہاں سے پاکستان لانا چاہ رہے، تو میں ان کو آپ کے نمبر تو دے دیا ہے، تو شاید وہ جی کافی بچے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ یو کے سے، تو وہاں جی کا جی تھوڑا سا ضرور۔ ماحول سے وہ ڈسٹرب ہے، تو مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے ذکر کیا آپ کے بارے میں، تو یہی کہہ رہے تھے، گلگت بلتستان سے بھی میں نے لوگوں کو بولا ہے کہ آپ اپنے بچوں جی کو جی اگر اچھے مستقبل کے لیے آپ کے اسکول میں جی داخلہ۔ جی ہمارے پاس گلگت کے بچے بھی ہیں، اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی کے بچے تقریباً 10-12 بچے وہ بھی پڑھ رہے ہیں کوئٹہ اچھا کے۔ اس اچھا کے بعد ماشاء اللہ، کوئٹہ، بلوچستان، کراچی، کے پی کے، پنجاب، تقریباً آل اوور دا پاکستان جو ہے نا سارے مجھے بچے بتا ہمارے پاس پڑھ سیکورٹی رہے ہیں۔ سیکورٹی وغیرہ ٹھیک ہے؟ سیکورٹی اچھی ہے؟ جی جی سیکیورٹی کا فل پروف ارینجمنٹ ہے، ہاں اور بس ہمارے سیکورٹی جو اچھی ہونی ہاؤسز ہیں۔ چاہیے، کیونکہ حالات جی بھی جی تھوڑا سا سیکورٹی، صحیح نہیں ہے نا، ذرا سیکورٹی اچھی ہو تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی جی سیکیورٹی کا بہترین انتظام ہے، 8 ہاؤسز ہیں، ہر ہاؤسز کی الگ میس ہے اور الگ سٹاف ہے، ہاؤس ماسٹر، ہاؤس مسٹریس، ہاؤس بوائے، ہاؤس کوچ، یعنی پورا ایک اچھا سٹاف ہی الگ ہے ہر ہاؤس کا۔ ماشاء اللہ، نہیں ہر آئیں ہاؤس گے آپ کو اس میں، وہاں سے ایک فیس بک پہ لائیو بھی کریں گے، اور تمام دوستوں سے بھی انشاءاللہ گزارش کریں گے، اور بلکہ میں انشاءاللہ اگر وہاں آ گیا تو میری گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی کہیں گے ایک وزٹ کریں آپ کے اسکول، اور تھوڑا سا کوشش کریں گے، لوگوں سے کہیں کہ آپ کے اسکول آئیں اور وزٹ کریں، دیکھیں، اور پوری پاکستان سے آپ کے اس میں لوگ ہیں تو پھر کوشش کریں گے، کیونکہ خان صاحب خود ہی تعلیمی لحاظ سے لوگوں کے بہت ہی مدد کرتے ہیں، تو جی پھر اس حوالے۔ ہمارے پاس سے نا گورنر صاحب 2 دفعہ، چودھری سرور صاحب ایک دفعہ چیف گیسٹ آئے ہیں فاؤنڈر ڈے پر، ایک اچھا دفعہ یہ ماشاء اللہ رفیق رضوانہ صاحب آئے ہیں، پی ایم صاحب بھی آ چکے ہیں، ماشاء اللہ اس ماشاء وقت اللہ، نواز شریف صاحب تھے، جی تو جی، ابھی تو اس وقت یوسف رضا گیلانی بھی آج، ابھی خان صاحب ہیں، دیکھیں خان صاحب ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، میں بول دوں گا متعلقہ لوگوں کو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ، یا چلے بس پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے منڈے کو، اور جی منڈے جی کی تو آپ کے انشاءاللہ۔ شہر آ رہے ہیں لاہور غضنفر، یہ میرا ایک اور دوست ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ لاہور کب آ رہے ہیں، بہت اچھے دوست ہے، بینک میں آپ دیکھتے ہیں یہ کہ تو بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے دوست دیکھتے ادھر کہ، تو سوری بس کچھ کالیں آ رہی تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا تنگ ہو رہا ہوں، تو یہ ہے صورت۔ اچھا جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب جو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اب جو ہے وہ ڈالر لینا کم کر دیں، آنے والے 10-15 دن میں، اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ گرنے والا ہے، اور پاکستان کے آنے والے 3-4 دن میں بہت اچھی خبریں ہیں، اور پاکستان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آنے والا ہے، اور الحمدللہ، اور جو خان صاحب کا جو مشن ہے پاکستان کی اقتصاد کو مضبوط کرنا، وہ زبردست ہونے والا ہے، اسٹاک ایکسچینج بہت آگے بڑھنے والا ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرے، اور میں ان تمام دوست جو بھی سوری بس وہ کوئی کال آ رہی تو میں کیونکہ موبائل سے کر رہا ہوں تو اس لیے وہ پریڈکشن بھی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، تو کوئی مستقل کال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کال بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے،
تو نمبر ایک بات یہ میں بتا دوں دوستوں، خان صاحب کی حکومت کے لیے بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال پورا کرے گا. خان صاحب کی صحت کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر بہت سے لوگ جیل کے طرف جانے والے ہیں. ان کے اوپر الزامات، باتیں ثابت ہونے والی ہیں، کچھ کو جلدی کچھ کو دیر ہونے والی ہیں. اور تحریک انصاف کے لیے دور دور تک کوئی خطرہ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی بالکل نہیں ہے. اور پاکستان بلندی کی طرف جا رہا ہے اور ان کے ستارے دن بہ دن پاکستان اور عمران خان کی بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور میں ابھی سے یہ ایک بڑی پیشن گوئی کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں کہ اگلے باری بھی خان صاحب کی نظر آ رہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کی حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہماری ایک علمی رائے ہے، کرنا تو خدا کی ذات میں ہے، اس میں کس حد تک جو سچائی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو ہماری جو بات ہو رہی ہے یہ ایک علمی بحث ہو رہی ہے. تو میں تمام دور دور جہاں جہاں رہتا ہوں ان سب سے میں یہ چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اتنا پیسہ آنے والا ہے، پاکستان کے پیسے بہت مضبوط ہونے والا ہے. جن لوگوں نے ڈالر اس امید سے رکھے ہیں گھروں میں، ان کو چاہے کہ ڈالر جلدی جلدی اپنے چینج کرائیں، کیونکہ اب ڈالر کے ریٹ آنے والے وقت میں گرنے والا ہے، بہت بری طرح گرنے والا ہے اور پیسہ مستحکم ہونے والا ہے. پاکستان ترقی کرنے والے ہیں اور خان صاحب کے مزید دورے کامیابی بلندی نظر آ رہی ہے. مجھے انڈیا کے اندر فسادات اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کافی حد تک کسی بڑے اعلیٰ کسی شخصیت بھی، تاکہ مودی سرکار اپنے الیکشن جیتنے کے لیے کچھ قتل عام بھی ہونے والا ہے. کافی فسادات میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں، جس سے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر بالخصوص بہت ظلم اور بہت مسائل ہونے کا خطرہ ہے. اور ایک عدد سے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ خود مودی کے لیے بھی آنے والا وقت کافی مسائل اور کافی مشکلات ہیں. خصوصاً بارڈر میں بھی مسائل پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں. افغان کے بارڈر میں بھی کچھ مسائل ضرور ہے، ایران کے بارڈر میں بھی کچھ مشکلات کی نشاندہی ہے. یہ وقتی مسائل ہے، کوئی پاکستان کے لیے کوئی خطرہ، کسی پریشانی کا بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج بہت آگے جانے والا ہے، اور ساتھ سے چائنا سے اچھی خبریں آنے والی ہیں، دبئی سے، ملیشیا سے، خود سعودی عربیہ سے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں سے پاکستان کی بہت امداد ہونے والی ہے، جس میں خان کی حکومت میں بہتری کے ساتھ ساتھ کافی حد تک بہتر پوزیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر. آغا صاحب دبئی کب چکر لگا رہے ہیں؟ جی شبیر بھائی جلدی دبئی آنے والا ہوں. تو بس یہ صورتحال ہے کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ اس وقت خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی، اور بس خان صاحب کے لیے بہت زبردست ہے. البتہ پاکستان کے جو مذہبی جو صورتحال ہے اس میں کافی حد تک کنٹرول ہونے والا ہے. آگے کچھ مذہبی شخصیات یا مذہبی لوگوں کے خلاف کوئی اپریشن اور کچھ پارٹیوں کے اوپر آنے والے چند مہینوں کے اندر پابندیاں بھی لگنے والی ہیں. اور میں خادم رضوی صاحب اور ان کے جو پیر قادری صاحب ہے ان کو میں آنے والے کچھ عرصے میں جیل بھی دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جو مذہبی جنونیت ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمزور ہونے والی ہے. ساتھ ساتھ فیصل رضا عابدی جو ہے وہ رہا ہوتا ہوا مجھے آگے بہت جلد نظر آ رہا ہے. اور باقی رہ گئی کہ افغانستان میں طالبان بہت مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، طالبان آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. طالبان کی طاقت آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان مزید کافی شہر مزید اپنے کنٹرول میں لے لے گی. وقت کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے لیے کافی مسائل، کافی پریشانیاں موجود ہیں. اور ایران کے حوالے سے یہ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اپنے تیل بیچنے میں کامیاب ہو جائے گا. کوئی بھی ملک امریکہ کی جو ہے وہ پابندیوں کے اثر میں نہیں آئے گی. ہاں سعودی عرب کے اندرونی شہزادوں کے حوالے سے کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں ضرور ہیں. اور سب سے اچھی خبر شام کے لیے ہے، بشیر الاسد کی حکومت مزید اپنے جو رہ گئے کچھ علاقے وہ بھی اپنے قبضے میں لیتے ہوئے نظر آتا ہے. اور سب سے اچھی جو خبر ہے وہ یہی ہے. اور باقی آگے طالبان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے، اور پاکستان کے لیے اچھی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان اس وقت عروج کی طرف جا رہا ہے. کامیابیاں، بلندیاں اس کی بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں کچھ امریکہ کے اندر کافی مسائل، پریشانیاں، مشکلات، اور ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی پہلے بھی کہا تھا کہ شاید یہ اپنے مدت پوری بھی نہ کرے. آگے مزید پریشانیاں، مسائل جو ہے وہ موجود ہیں. اور روس اور پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے.
یمن کی جنگ اگلے سال تک تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی. فی الحال یہ جنگ بندی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اب یمن کے جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ جنگ کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور باقی آگے جو ہے وہ بہت ہی زبردست. کسی دوست نے سوال کیا آغا صاحب بنگلہ دیش کے بارے میں بتائیں. اچھا میں نے بنگلہ دیش کے بارے میں ابھی انڈیا کے بارے میں جیسے جیسے ان کی جو تاریخ کا اعلان ہوگا تو اس حوالے سے انشاءاللہ بنگلہ دیش کے بارے میں بھی کریں گے. میں اس وقت انڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایگزیکٹ ان کا جو اسمبلی کا طریقہ کار تقریباً پاکستان سے ملتے جلتے ہوئے ہیں تو اس وقت کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی اس کے اوپر میں باقاعدہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال بی جے پی کی اس دفعہ بھی پوزیشن تاحال اب تک میں جو دیکھ رہا تھا اس میں اس کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے. فی الحال کانگریس کی بھی بہتری ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی فی الحال جو جب تاریخ ہوگی اس وقت پھر حتمی رائے دیں گے کیونکہ آپ سب پھر اپنی رائے مانگتے ہیں اس لیے. اور کشمیر کے لیے کچھ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے کچھ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں اور باقی رہ گئی کہ عرب کنٹری کے اندر بد امنی ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. مگر چلے یہ تمام دنیا کی کیونکہ آپ سب کے سوالات ہوتے تھے اس لیے میں نے یہ جوابات دیا. میرا ملک پاکستان ہے, میرا ملک پاکستان خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. عمران خان اپنے 5 سالہ مدت پوری کرے گا اور اگلے الیکشن بھی جیتے گا. اور ایک دفعہ اپنے نمبر شیئر کروں جو لوگ اپنے پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا واٹس ایپ کا لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب اس منڈے کو میں لاہور آ رہا ہوں اور جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے انشاءاللہ لاہور میں ملاقات ہوگی اور اسلام آباد کے دورہ ہے. پھر گلگت بلتستان جا رہا ہوں اس دفعہ سکردو بھی جانا ہے گلگت بھی جانا ہے میں نے تو مجھے لگتا ہے 10-15-20 دن میرا جو ہے وہ کراچی سے آؤٹ میرا جو ہے وہ سفر ہوگا. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگ دیکھو جی جو علمی پیشن گوئیاں ہیں اس میں میری اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں. ہاں میں عمران خان اور پی ٹی آئی سے پیار کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے لیے ہیں مگر پھر بھی اس میں جذبات میں نہیں ہے یہ میری علمی رائے ہے. تو میں ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت اور خصوصاً پیپل پارٹی کے لیے کچھ مسائل و پریشانیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں. باقی خدا کی ذات بہتر جانتی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.